بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطریقۃ العصریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ کے جزء ثانی کے 29ویں سبق میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے سبق کا عنوان ہے الشمس، یعنی سورج۔ سب سے پہلے ہم معنی الکلمات دیکھ لیتے ہیں۔ الشمس سورج، تشرق چمکتا ہے، طلوع ہوتا ہے، تغرب غروب ہوتا ہے، النہار دن، الجہات سمتیں، تنور روشن کرتا ہے، تغیب غروب ہوتا ہے، حرارت گرمی، السماوات آسمان، الارض زمین، القمر چاند، النجوم ستارے، آیات نشانیاں، قدرت قدرت، فارت آسٹریلیا بر اعظم آسٹریلیا، الجبال پہاڑ، الانہار نہریں، البحار سمندر، الحبوب دانے غلہ، یعبدہ اس کی عبادت کرتا ہے، قسمانی دو قسمیں، البر الیابسہ خشکی، الماء البحر پانی سمندر، تنقسم تقسیم ہوتی ہے۔ قارۃ آسیہ بر اعظم ایشیا، قارۃ اروپا بر اعظم یورپ، قارۃ امریکہ بر اعظم امریکہ، القارہ بر اعظم، قارۃ افریقیہ بر اعظم افریقہ، عاصمہ دارالحکومت۔ تو یہ تو تھے ہمارے معنی الکلمات۔ صفحہ پلٹ لیجئے، اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الدرس التاسع والعشرون، سبق کا عنوان ہے الشمس سورج۔ تشرق الشمس فی الصباح وتغرب فی المساء، الشمس وقت الظہر فی وسط السماء، الصباح اول النہار والمساء آخر النہار والظہر وسط النہار، المشرق عن یمینی والمغرب عن یساری والشمال امامی والجنوب ورائي، المشرق والمغرب والشمال والجنوب هذه هي الجهات الأربعة، تطلع الشمس صباحا من المشرق فتنور الدنيا وتغيب آخر النهار في المغرب فيأتي الليل ونورها قوي وحرارتها عظيمة وسط النهار، وإذا نظرت إليها عند الشروق أو الغروب رأيتها صفراء ووجدت حرارتها ضعيفة، ونحن نرى الشمس كالكرة الصغيرة لكنها أكبر من الأرض كثيرا وهي ضرورية لحياة الإنسان والحيوان والنبات۔ یہ تو ہو گیا سورج سے متعلق سبق، جس میں سورج سے متعلق ہمیں اچھی خاصی تفصیل دی گئی ہے، جس کا بھی ہم اردو دیکھیں گے، اور آپ نے اس اردو کو اس عربی عبارت کے ساتھ خود میچ کرنا ہے۔ سورج صبح کے وقت طلوع اور شام کے وقت غروب ہوتا ہے۔ ظہر کے وقت سورج آسمان کے درمیان ہوتا ہے۔ صبح دن کا پہلا حصہ ہے اور شام دن کا آخری حصہ ہے، اور ظہر دن کا درمیانی حصہ ہے۔ مشرق میرے دائیں جانب ہے اور مغرب میرے بائیں جانب، اور شمال میرے سامنے ہے اور جنوب میرے پیچھے۔ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، یہی چار سمتیں ہیں۔ سورج صبح کے وقت مشرق سے طلوع ہوتا ہے، پھر وہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور دن کے آخری حصے میں مغرب میں غروب ہو جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور دن کے درمیان میں اس کی روشنی تیز اور اس کی گرمی زیادہ ہوتی ہے، یعنی حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب آپ سورج کی طرف طلوع یا غروب کے وقت دیکھیں گے تو آپ اس کو زرد پائیں گے،
اور اس کی گرمی کو کمزور پائیں گے، اور ہم سورج کو چھوٹی گیند کی طرح دیکھتے ہیں، لیکن وہ زمین سے بہت بڑا ہے اور انسان اور جانور اور پودوں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا ترجمہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ آسانی کے ساتھ اس کو سبق کے ساتھ ملا لیں گے، اور جہاں فرض کریں کوئی لفظ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا تو آپ نے معانی کلمات کی طرف بڑھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں سوال اور جواب کی طرف۔ اب سوال یہی ہے کہ سورج کب نکلتا ہے، یعنی طلوع کب ہوتا ہے، غروب کب ہوتا ہے، سورج کس سمت میں غروب ہوتا ہے، صبح کب ہوتی ہے، رات کب آتی ہے، مشرق کی سمت کون سی ہے، مغرب کی سمت کس جانب ہے، شمال کس جانب ہے، جنوب کس طرف ہے، سورج کے طلوع ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے، یہ میں نے اردو میں بتایا آپ کو، یہ سارے عربی میں سوال جواب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ ہاں، لیکن یہ کہ آپ اردو سن رہے ہیں اور آپ عربی کو پکڑیں، اچھا ہاں یہ بات یہاں لکھی ہے، یہ بات یہاں لکھی ہے، یہ بات یہاں لکھی ہے، تو انشاءاللہ اس سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو وہی جو آپ نے اردو کے جملے سنے ہوئے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کو میچ کرنا۔ تو یہ تو ہو گیا سبق۔ اب ہمیں اگلا ہدف ملا ہے کہ فعل مضارع جو ہیں وہ آپ نے تلاش کرنے ہیں، اور پھر آپ نے اس کے بعد جو ہدف ہے اس میں ہے کہ جو آپ نے فعل مضارع تلاش کیے انہیں آپ کو ماضی میں تبدیل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی چیز ہم پہلے کر چکے ہیں، ماضی سے مضارع بنائے تھے، اب ہم پہلے مضارع تلاش کریں گے اور پھر اس کے ماضی بنا دیں گے۔ تشرکو ہے، تغربو ہے، تطلعو ہے، تنورو ہے، تغیبو ہے، تأتی ہے، نرا ہے، اس قسم کے جتنے بھی ہے سب آپ نے خود یہ ڈھونڈنے، اور پھر یعنی جس وزن کا فعل آپ نے تلاش کیا اسی وزن کے اوپر آپ نے اس کے ماضی کو بھی لکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جیسے تغربو تھا تو وہ غربت بن جائے گا، تطلعو تھا تو وہ طلعت بن جائے گا۔ بس یہ میں نے آج اشارہ دیا ہے، اس کو میچ کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں وزن کا اندازہ ہو کہ وہاں فعل نے کون سے افعال استعمال ہوئے، مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے، مذکر کے صیغے استعمال ہوئے، کون سے استعمال ہوئے، پھر اسی کے وزن کے اس کو دیکھتے ہوئے ماضی میں بھی پھر آپ نے مذکر ہے یا مؤنث ہے آپ نے اس کو دیکھتے ہوئے میچ کرنا ہے۔ اب ہم نے 10 جملے لکھنے ہیں جس میں سورج، چاند اور زمین جو ہے اس سے متعلق آپ نے کچھ باتیں لکھنی ہیں کہ سورج سے کیا ہوتا ہے، چاند سے کیا ہوتا ہے، ہم زمین پر رہتے ہیں، زندگی کے لیے ضروری ہیں یہ چیزیں، سورج ہمیں گرمی دیتا ہے، چاند ہمیں رات کو روشنی دیتا ہے، اس ٹائپ کی کچھ چیزیں آپ کو ذکر کرنی ہوں گی۔ اس کا بھی آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہمارے پاس گوگل بھی ہے، ہم شمس کے اوپر ایک چھوٹا سا آرٹیکل سرچ کرتے ہیں تاکہ ہمیں مدد ہو کہ سورج کے بارے میں لکھنا کیسے ہے، تو وہاں سے ایک آئیڈیا لیں گے، ہم چاند کے بارے میں آئیڈیا لیں گے کہ اس کے امپیکٹ کیا ہوتے ہیں، پھر زمین کے بارے میں، تو اس سے ہمیں ایک ترتیب سامنے آ جاتی ہے، اس ترتیب کو ہم سامنے رکھ کے اپنے الفاظ کا انتخاب کر کے پھر ہم جملہ بنا لیتے ہیں، یہ ایک اسٹوری کریٹ کرتے ہیں جو کہ 10 جملوں کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی مزید مشق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، یہاں ہے ہم نے اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور مفعول بہ کو ہم نے ذکر کرنا ہے۔ ان السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم آیات علی قدرت اللہ تعالی، بے شک آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ آیات نشانیوں کے معنی میں آتا ہے۔ خلق اللہ الارض لیعیش علیہا الانسان، اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تاکہ اس پر انسان زندگی گزارے۔ وخلق فیہا الانہار والجبال والبحار، اور اس میں نہریں بنائیں، پہاڑ بنائے اور سمندر بنائے، یعنی پیدا کیے۔ خلا کا معنی ہوتا ہے تخلیق کرنا، کسی چیز کو پیدا کرنا۔ وَأَنبَتَ فِيهَا الْحُبُوبَ وَالنَّبَاتَاتِ وَالْفَوَاكِهَ، اور اس میں غلہ
سبزیاں اور والفواکہ اور پھل اگائے، انبتا اگانے کے معنی میں یہ، لیأکلها الانسان ویشکر اللہ علیہا، تاکہ انسان ان کو کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کی عبادت کرے۔ تو الحمدللہ ترجمے کا تو عمل ہمارا پورا ہو گیا۔ اب اس میں ہم نے مفعول بھی تلاش کرنا ہے۔ تو پہلے کو دیکھ لیجئے، خلق اللہ الارض، یہ ہے مفعول بھی، وخلق فیہا الانہار والجبال والبحار وانبت فیہا الحبوب، ٹھیک ہے، والنباتات والفواکہ، یہ بھی وہی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ویشکر اللہ علیہا، اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو یہ اس کے اندر مفعول بھی تھے جس کی ہم نے نشاندہی کی۔ اگر آپ غور کریں تو بہت زیادہ تمارین میں ہمیں بار بار اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے فعل، فاعل، مفعول، مفعول بھی، پھر اس کے جو مختلف حرکات ہیں، رفع ہے، نصب ہے، یہ چیزیں بار بار ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو اگلا ہدف ہے ہمارا وہ ہے ترجم بالعربیہ واکتب الجمل الاسمیہ فی الجمل التالیہ۔ زمین دو حصوں میں تقسیم ہے۔ الارض قسمانی، اب یہ سمجھیے گا یہ عربی کا خاص انداز ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جس انداز سے ہم اردو کو تعبیر کر رہے ہیں ہو بہو عربی بھی اس کو ینقسم علی قسمین یا تنقسم علی قسمین، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قسمانی، زمین کی دو قسمیں، تو مفہوم حاصل ہو گیا۔ ایک خشکی، دوسرا پانی۔ احدہما البر وثانیہما البحر، پھر خشکی 5 بر اعظموں میں تقسیم ہے۔ ثم البر مقسم فی 5 القارات، ابھی آپ نے پڑھا نا قارہ آسیہ، تو یہ ہے وہ۔ ایک بر اعظم ایشیا، دوسرا بر اعظم یورپ، تیسرا بر اعظم افریقہ، چوتھا بر اعظم امریکہ، 5واں بر اعظم آسٹریلیا۔ احدھا آسیہ، ثانیہا قارۃ اروبا، ثالثها قارۃ افریقیہ، ورابعها قارۃ امریکہ، وخامسها قارۃ استرالیہ۔ پاکستان بر اعظم ایشیا میں واقع ہے۔ الپاکستان تقع فی قارۃ آسیہ، اس کا دارالحکومت اسلام آباد ہے۔ وعاصمتها اسلام آباد۔ مصر بر اعظم افریقہ میں واقع ہے۔ مصر تقع فی قارۃ افریقیہ، اس کا دارالحکومت قاہرہ ہے۔ وعاصمتها قاہرۃ۔ فرانس بر اعظم یورپ میں واقع ہے۔ وفرنسا تقع فی قارۃ اروبا، اور اس کا دارالحکومت پیرس ہے۔ وعاصمتها پاریس۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ بھی ہدف مکمل ہوا، اور یہ جتنے بھی جملے ہیں یہ سارے جملے اسمیہ ہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ اگلے سبق میں حاضری ہوگی۔ اپنا قیمتی فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔